اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ رب، خلقکم، پیدا کیا ہے کم، آپ کو، من نفس واحد، ایک نفس سے، ایک جان سے، ایک فرد سے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور پیدا کیا ہے، منہا، اس نفس سے، زوجہا، اس کی جوڑی کو، زوج بمعنی جوڑی، وَبَثَ مِنْهُمَا، اور پھیلایا ہے، وَبَثَ یبث، پھیلانا، بث پھیلایا تھا، یبث پھیلائے گا، تو فرماتے ہیں وَبَثَ، پھیلایا ہے اللہ جل شانہ نے، منہما، ان دونوں سے، یعنی بی بی حوا اور اسی طرح آدم علیہ السلام سے، بس پھیلایا ہے، پیدا کیا ہے، رجالاً کثیراً، بہت سے مرد، و نساء، اور اسی طرح عورتیں، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ جل شانہ سے، الذین، وہ اللہ جل شانہ، تساءلون بہ، کہ آپ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، بہ، اس اللہ جل شانہ کی ذات سے، یعنی اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے اس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے آپ سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، والارحام، اور اسی طرح آپ ڈرو ارحام سے، ارحام، تو ارحام میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ارحام رحم کی جمع ہے، وہ ماں کا مخصوص غزوہ، حضو، جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ دانی، تو تمام رشتوں کا تعلق جو ہے وہ بچہ دانی سے ہے، ماں کے بچہ دانی سے ہے، اسی وجہ رشتوں پر اطلاق ہوا، رشتوں کو کہا گیا عربی میں ارحام، ارحام، تو فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور ڈرو، والارحام، رشتہ داری کے بارے میں، رشتہ داری کے بارے میں، ارحام میں نے آپ کو بتایا، ارحام رحم کی جمع ہے، رحم بمعنی بچہ، تو ماں کے بچہ میں جو تعلق ہے، تو اس سے جو اولاد پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں ایک تعلق پیدا ہوتی ہے جس کو رشتہ داری کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ارحام بمعنی رشتہ داری۔ ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ، کان علیکم، ہے آپ پر، رقیبا، رقیبا نگہبان، رقوب نظر رکھنا، رقیب نظر رکھنے والا، تو اللہ جل شانہ کی نظر ہے آپ پر، وہ نگہبان ہے آپ لوگوں کا، اس وجہ سے اللہ جل شانہ سے ڈریے۔ تو یہاں فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، صحابہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، خطاب ان سے تھا براہ راست، اور اس کے ذیل میں، اس کے پیروی میں، آئندہ تمام قیامت تک آنے والی جو ہے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اس سے خطاب ہے۔ تو فرماتے ہیں اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کے عذاب سے ڈرو، اللہ جل شانہ کے عذاب سے، اور ڈرنے کا جو ظاہری صورت وہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرو، جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرے، جس سے منع فرماتے ہیں اس سے آپ منع ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں الذی، اس ذات سے، خلقکم، جو تم کو پیدا کیا ہے، یعنی آغاز تخلیق کا زمانہ، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اتقوا ربکم، آپ اپنے رب سے ڈریں، الذی، اس رب سے، خلقکم، پیدا کیا آپ کو، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پھر فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا ہے منہا، اس نفس سے،
اس فرد سے زوجہا اس کی جوڑی۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے جو چھوٹی سی جو پسلی ہے بالکل آخری، اسی پسلی سے اللہ جل شانہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہے نا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ تو فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جب آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر جب بیدار ہوئے تو دیکھا بی بی حوا علیہ السلام اس کے ساتھ حاضر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا جملہ وَخَلَقَ مِنْهَا، یعنی اس نفس واحدہ سے اللہ جل شانہ نے پیدا کیا اس کی جوڑی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھیلایا منہما ان دونوں سے، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے پھیلایا رجالاً کثیراً، بہت سے مردوں کو، وہ نسان اور بہت سی عورتوں کو ان سے پیدا کیا۔ تو مرد اور عورتیں حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی نسل سے اللہ جل شانہ نے پھیلائے ہیں۔ تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ٹوٹل جو بچے تھے وہ 40 تھے، 40۔ ان 40 بچوں میں 20 لڑکے تھے اور 20 لڑکیاں تھیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کے جو قدرت کاملہ ہے اس کا مظہر ہے کہ اللہ جل شانہ ایک انسان سے اس کی جو ہے قیامت تک آنے والی جو نسل ہے ان کو پیدا کیا۔ تو اللہ جل شانہ اس تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اس رب سے جو ان تمام صفات میں کامل ہے، وہ ذات جو واجب الخشیہ، یعنی اس سے ڈرنا لازم ہے، تو اس سے ڈرو۔ پھر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ جل شانہ سے، الذین، وہ اللہ جل شانہ، تساءلون بہ، یعنی ایک دوسرے کو جو اللہ جل شانہ کا واسطہ دیتے ہو۔ یعنی بات اگر ہم کریں کہ اللہ کے لیے آپ یہ کام کریں، جو انسان منکر ہو، نہیں کرتا میں کام، کوئی آپ کا کوئی کام ہو، آپ کہتے ہیں کہ یار آپ یہ کام کریں، مخاطب کو اگر وہ انکار کر دے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے یہ کریں۔ یا کوئی کام ہو اس پر آپ کو یقین نہ ہو، آپ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے ذات پر قسم کھائیے، تو یہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور آپ ڈرو اس اللہ جل شانہ سے، تساءلون بہ، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کی ذات کا، یا اس کی جو ہے ذات کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے آپ کام لیتے ہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی آپ ڈرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم ہے عرش سے آویزاں ہے، آویختہ ہے، آویزاں ہے، معلق ہے، لٹکا ہوا ہے از اللہ جل شانہ کی عرش سے یہ رحم، یعنی یہ رشتہ داری، اور کہہ رہا ہے کہ آگاہ رہو، یعنی اپنے مخلوق سے مخاطب ہے، اور اللہ جل شانہ کی عرش سے وہ معلق ہے، اور کہتے ہیں رحم جو ہے، رشتہ داری جو ہے، یہ کہ کہہ رہا ہے کہ آگاہ رہو اے لوگو، جو مجھے جوڑے گا اللہ جل شانہ اسے جوڑے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ جل شانہ اسے کاٹے گا۔
تو رشتہ داری جو ہے، رشتہ داری کے بارے میں انسان خصوصاً مسلمان جو ہے وہ آزاد نہیں کہ جس سے چاہے تعلق رکھے، جس سے چاہے تعلق نہ رکھے، اس میں آزاد نہیں مسلمان۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے رکھے۔ تو جس طرح یہاں فرمایا کہ یہ رشتہ جو ہے، قرابت داری جو ہے، اللہ جل شانہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ اگر کسی نے مجھے کاٹا، یعنی رشتہ داری جو ہے وہ کاٹ دی، تو اللہ جل شانہ اسے کاٹ دیں گے، اسے ناقص کر دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ جل شانہ آپ کے تمام احوال سے باخبر اور نگران ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو یتیموں کو، یتامہ یتیم کی جمع ہے، وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیموں کو، اموالہم ان کے اموال جو ہیں، جو اولیاء اور سرپرست ہیں یتیموں کے، اس سے اللہ جل شانہ مخاطب ہے۔ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو یتیموں کو، اموالہم ان کے اموال، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے اموال ان کو دے دو۔ تو یہ جو یتیم جو ہے، ہم یتیم اس آدمی کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہو اور اس کا والد نہ ہو، والد وہ فوت ہو گیا ہو۔ مگر عربی میں یتیم اسے بھی کہتے ہیں جس کا باپ بھی نہ ہو اور اس کا دادا بھی نہ ہو۔ اگر بالفرض دادا موجود ہو تو پھر اس کو یتیم نہیں کہا جاتا، عرب اس کو یتیم نہیں کہتے۔ تو فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو یتیموں کو، اموالہم ان کے اموال، جو سرپرست ہیں، اولیاء ہیں، ان سے مخاطب ہیں کہ آپ کے ساتھ جو مال یتیم کا رکھا گیا ہے وہ بالغ ہو جائے تو ان کے جو اموال جو ہیں آپ کے پاس، جو امانت ہیں، تو وہ اموال ان کو دے دو، یتیموں کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور آپ مت بدلو، الخبیث اپنا خبیث مال، اپنا ناپاک مال، بالطیب یتیم کے پاک مال سے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور آپ مت بدلیں، آپ تبدیل نہ کرے، الخبیث اپنے خبیث ناقص مال کو، بالطیب پاک اور عمدہ مال کے ساتھ۔ اگر یتیم کا مال عمدہ ہے، مثلا اس کے پاس اونٹ ہیں، گائے ہیں، یا اسی طرح بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، اور آپ کے پاس بھی جو ہے بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اور اپنے کمزور بھیڑ بکریوں کو، یتیموں کے جو بھیڑ بکریاں ہیں جو تر و تازہ ہیں، ان کے ساتھ مت بدلو، اللہ جل شانہ سے ڈرو۔ تو فرماتے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا، آپ مت بدلیں، الخبیث اپنے ناپاک مال کو، اپنے ناقص مال کو، بالطیب وہ پاک یعنی عمدہ مال کے ساتھ، یعنی آپ کے پاس یتیم کا مال بھی ہے، اپنا مال بھی ہے، اور آپ کا مال جو ہے وہ کمزور ہے، یتیموں کا جو مال ہے وہ عمدہ اور بہتر ہے، اچھی حالت میں ہے، تو آپ اس طرح نہ کریں کہ یتیم چھوٹا ہے، اس کے جو ہے کم عمری کم سنی کو آپ ہتھیار بنا کر اس سے وہ عمدہ چیز لے رہے اور کمزور چیز اس کو دے دیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت نہ کھاؤ، اموالہم ان کی اموال جو ہیں، یتیموں کے جو ہے مال، اِلیٰ اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، اِلیٰ بمعنی مع ہے، مع، وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھاؤ، اموالہم ان کے اموال، مع اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ۔ آپ اس طرح کریں کہ اپنے مال اور یتیم کا مال وہ مکس کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ شامل کر دیں، اور وہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ یتیم کا مال میں کھا لوں، اس طریقے سے، اس ٹیکنیک سے میں یتیم کا مال کھا لوں، تو یہ بھی مت کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور مت کھاؤ، اموالہم ان کے اموال، یتیموں کے جو مال ہیں، اِلیٰ اموالکم اپنے مال کے ساتھ، اِنَّهُ بے شک یتیم کا مال کھانا ہے، حوباً گناہ، کبیرہ بہت ہی بڑا، حوب۔ تو فرماتے ہیں یتیم کا مال کھانا حوب
حوب جو ہے وہ سخت گناہ کو کہا جاتا ہے، سخت گناہ کو، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں حوب کہا جاتا ہے، حوب اپنے باپ کی جو ہے بیوی کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی باپ نے دوسری بیوی کی ہے، تیسری بیوی کی ہے، اور باپ مر جائے یا طلاق دے دے اور اس آدمی کا بیٹا سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، اس کو حوب کہا جاتا ہے، حوب۔ تو یہاں سے مقصد یہ ہے حوباً کبیرہ، بہت ہی جو ہے بڑی گناہ ہے۔ جس طرح کوئی انسان اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتا ہے وہ کتنا عظیم گناہ ہے، تو اس طرح فرماتے ہیں یہ بھی حوب ہے، یہی بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ تو فرماتے ہیں انہو، بے شک یتیم کا مال کھانا